الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سورہ کہف 15ویں پارے کے آخر کی بڑی صورت ہے۔ اس کے بارے میں احادیث میں بڑے فضائل ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو سورہ کہف کی پہلی آیتیں یا آخری آیتیں یاد ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو دجال کے فتنے سے بچائیں گے۔ اور دجال کے فتنے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی بڑا فتنہ ایسا نہیں جو دجال سے زیادہ بڑا ہو۔ دجال کا فتنہ سب سے زیادہ بڑا، اس لیے کہ وہ انسانوں کے ایمان کو خراب کرے گا، اور ایمان کا خراب ہو جانا، ایمان سے محروم ہو جانا، اس سے اور بڑا فتنہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ حق اور باطل کی ایک جنگ ہے جو شروع سے چل رہی ہے۔ ابلیس لعین نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور اس وقت سے وہ پھر اولاد آدم کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار لہبی۔ ایک طرف حق کی بات ہے جس کو چراغ مصطفی کہتے ہیں، اور ایک طرف باطل ہے جو چراغ لہبی کی مانند ہے، اور یہ حق اور باطل کا مارکا پوری زندگی چلتا رہے گا۔ ہر بندے کے جسم میں حق اور باطل کا مارکا ہے۔ ضمیر اس کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، نفس اور شیطان اس کو برائی کی دعوت دیتا ہے۔ ہر بندے کے اپنے من میں یہ جنگ چل رہی ہوتی ہے، نوجوان ہو تو بوڑھا ہو تو مرد ہو یا عورت ہو، ہر بندے کے اندر ہر وقت یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ ضمیر ملامت کرتا ہے کہ برا کام مت کرو، نفس اور شیطان برائی کو زیب و زینت کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور بندے کو برائی کی طرف راغب کرتے ہیں۔ یہ ہمارے برے ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ۔ یہ برے ساتھی ہیں، شیطان اور نفس، جو بندے کو برائی کی دعوت دیتے ہیں۔ اور ضمیر یہ ہمارا اچھا ساتھی ہے، جو ہمارے اندر اللہ نے خیر رکھ دی ہے، جو ہمیں نیکی کی طرف بلاتی ہے، جو برا کام کرنے پہ انسان کو شرمندہ کرتی ہے۔ اب یہ حق و باطل کی جنگ چلتی رہی۔ اس دنیا کا تماشا ختم ہونے سے پہلے اس جنگ کا ایک بڑا مارکا ہوگا۔ جیسے کشتیوں کے مقابلے ہوتے ہیں تو جو آخر پہ کشتی ہوتی ہے وہ بڑے پہلوانوں کی ہوتی ہے، نمایاں پہلوان، نامی گرامی پہلوان۔ تو اسی طرح یہ حق اور باطل کی جنگ چلتی رہی حتیٰ کہ قرب قیامت میں جا کے ایک بڑا مارکا ہوگا۔ اس مارکے میں ایک طرف اللہ نے ایک نبی علیہ السلام کو پسند فرمایا جو عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ ان کا نام بھی مسیح ہے، وہ بھی بھیجے جائیں گے۔ ان کو اللہ نے آسمانوں پہ محفوظ رکھا۔ وہ دنیا میں نبی علیہ السلام سے پہلے آئے، نبی علیہ السلام کے آنے کی بشارت دی، مگر دعائیں مانگی کہ اے اللہ مجھے اس نبی کی امت میں پیدا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، ابھی وہ وہاں پر ہیں۔ قرب قیامت میں ان کو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے نیچے زمین پر اتاریں گے، اور ان کو نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق دنیا میں زندگی گزارنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ وہ نبی علیہ السلام کی نمائندگی کریں گے۔ اور باطل کا ایک بڑا پہلوان وہ دجال ہوگا، دجال اکبر، بڑا پہلوان۔ دجل کہتے ہیں فریب کو، ملمہ سازی کو، کہ جیسے چیز تو پلاسٹک کی بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر کوٹنگ ایسے کر دی کہ انسان کو سٹیل کی نظر آتی ہے۔ آج کل بہت ساری کچن میں لگنے والی چیزیں ایسی ہیں، واش روم میں لگنے والی چیزیں ایسی ہیں، ٹونٹیاں، پائپ اور چیزیں دیکھنے میں سٹیل کی نظر آتی ہیں، اندر سے وہ پلاسٹک کی ہوتی ہیں۔ تو اس کو ملمہ سازی کہتے ہیں، یہ دجل کہلاتا ہے عربی میں۔ تو دجال یہی کارنامہ، سیاہ کارنامہ دکھائے گا کہ چیز کی حقیقت کچھ ہوگی، دکھائے گا کچھ اور۔ چنانچہ اس پر علماء نے تفصیل لکھی ہے کہ دجال آ کر کرے گا کیا؟ وہ انسان کو دنیا کی جو ہے وہ محبت سکھائے گا، اور اس کو بتائے گا کہ دنیا کی زندگی جس کی بہتر گزر گئی وہی اچھا انسان ہے، اور آخرت سے انسان کو غافل کر دے گا۔ اور لوگوں کے دل میں چونکہ دنیا بسی ہوگی، اس لیے وہ اپنے ایمان کی فکر نہیں کریں گے، بس دنیا ہی کے پیچھے لگے رہیں گے۔ سورہ کہف کا جو دوسرا واقعہ ہے، صاحب جنتین کا واقعہ، اس میں ہمیں یہ سکھایا گیا کہ فقط دنیا کی مال و دولت کے اوپر فریفتہ نہ رہو، بلکہ اپنی آخرت بنانے کی فکر کرو۔ دنیا میں اگر کوئی غریب ہے مگر ایمان والا ہے، وہ افضل ہے اس بندے سے جو دیکھنے میں امیر ہے مگر ایمان سے خالی ہے۔ دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، یہ تو ڈھلتی چھاؤں کی مانند ہے، یہ گزر جائے گی۔ اصل تو یہ ہے کہ انسان اپنی آخرت کو بنائے جہاں ہمیشہ ہمیشہ جا کے رہنے والا ہے۔ والباقیات الصالحات خیر، جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ تو ہمیں اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اللہ کو راضی کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔
اب اس بات کو ذرا یوں سمجھیں، ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک انسان کا مقصد ہوتا ہے. ضرورت اگر نہ بھی پوری ہو تو کوئی بات نہیں، مقصد ہر حال میں پورا ہونا چاہیے. ہم نے بعض دکانداروں کو دیکھا ہے کہ جب ان کا سیزن ہوتا ہے نا تو اتنے گاہک ہوتے ہیں کہ ان کو کھانا کھانے کی فرصت نہیں ہوتی. وہ کھانے کو قربان کر دیتے ہیں مگر مال کماتے ہیں، گاہکوں کو اٹینڈ کرتے ہیں تاکہ ان کو مقصد پورا ہو جائے دکان کا. اسی طرح طالب علم جو امتحان میں اچھے نمبر لے کے پاس ہونا چاہتا ہے تو اچھے نمبروں پہ کامیابی حاصل کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے. جب امتحان قریب ہوتے ہیں وہ اپنا کھانا پینا بھی کم کر دیتا ہے، دوستوں سے ملنا تو بالکل بند کر دیتا ہے اور رات کی نیند بھی قربان کر دیتا ہے، ساری رات جاگ کے پڑھتا ہے. اس نے اپنی ضرورتوں کو قربان کر دیا اپنے مقصد کی خاطر. تو اچھا انسان وہ ہے جو ضرورتوں کو آگے پیچھے کر لے مگر مقصد کو ہر حال میں پورا کرے، اور جو مقصد کو بھول جائے اور ضرورتوں کے پیچھے لگا رہے وہ اچھا انسان نہیں ہوتا. جب کوئی چیز مقصد کو پورا کرنا چھوڑ دیتی ہے تو مالک کی نظر میں بے قیمت ہو جاتی ہے. اب اس کی ایک دو مثالیں سن لیجئے. آپ گھر کے اندر ایک بلب لے کے آئے کہ اس کو لگانا ہے. جب لے کے آئے تو آپ نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس بلب کو ذرا دھیان سے رکھو، کہیں بچے اس کو ہاتھ نہ لگائیں، توڑ نہ دیں. اس نے وہ بلب لے کے میز کے اوپر رکھ لیا. آپ کمرے سے ذرا باہر آئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا اپنا چھوٹا بیٹا اس بلب کو ڈبے سے نکال کے دیکھ رہا ہے. اب آپ بیوی سے ناراض ہوتے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو ذرا سنبھال کے رکھنا، آپ نے پھر اسے میز پر رکھ دیا. بچے نے اگر بلب کو توڑ دیا نقصان ہو جائے گا. بچے کو بھی ڈانٹ پڑ رہی ہے، بیوی کو بھی ڈانٹ پڑ رہی ہے. کیوں؟ بلب مقصد کو پورا کرتا ہے. پھر بیوی نے کہا کہ اچھا آپ اس کو بدل کیوں نہیں دیتے؟ تو آپ بدلنے لگے بلب کو، پرانا اتار کے نیا لگانا ہے، اور نیا بلب لگاتے ہی فیوز ہو گیا. جب فیوز ہو گیا تو آپ نے اس کو اٹھا کے خود ڈسٹ بن میں پھینک دیا. بھئی ابھی تو اس بلب کی وجہ سے آپ بیوی کو ڈانٹ رہے تھے، بچے کو ڈانٹ رہے تھے. جی ہاں، اس وقت وہ بلب مقصد کو پورا کرتا تھا. اب اس نے فیوز ہو گیا، مقصد کو پورا کرنا چھوڑ دیا، اب اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اب اس کو اٹھا کے پھینک دیا گیا کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں. یہ دستور ہے. آپ نے گھر کے اندر گلاب کے پھول کا پودا لگایا، اب اس پر خوبصورت 3-4 پھول لگ گئے. آپ بیوی کو کہتے ہیں اس کے پھول بچوں کو توڑنے نہ دینا، مہمان آئیں گے اور ان پھولوں کو دیکھیں گے تو خوش ہوں گے، اور اس کے پانی کا بھی خیال رکھنا. اب اگر کسی دن پودے کو پانی نہ ملے تو بیوی سے ناراض، اگر اس کا پھول بچے توڑ لیں تو بیوی سے ناراض. خیال کیوں نہیں رکھا؟ اس لیے کہ وہ پودا اپنے مقصد کو پورا کرتا ہے. اللہ کی شان دیکھیں، کسی وجہ سے اس کو بیماری آ گئی. پودے کو ایک بیماری ہوتی ہے روٹ راٹ، اس کی جڑیں خراب ہو جاتی ہیں تو پورا پودا ہی خشک ہو جاتا ہے لکڑی کی طرح. اب تھوڑے دنوں بعد وہ پودا لکڑی کی طرح خشک ہو گیا، پھول بھی مرجھا کر گر گئے اور خود بھی سبز کی بجائے بالکل خشک ہو گیا. تو جب آپ نے دیکھا کہ یہ پودا مر گیا ہے، آپ نے اس پودے کو اکھاڑا اور اکھاڑ کے باہر پھینک دیا. یہ وہی پودا تھا جس کے پھول کو ٹچ کرنے کے لیے بچے کو اجازت نہیں تھی. بیوی کو ڈانٹ پڑتی تھی کہ پھول کو کوئی نہ توڑے، ہاتھ نہ لگائے. پھول دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں، توڑنے کے لیے نہیں ہوتے. توڑنے سے پھر دوبارہ تو وہ پھول نظر نہیں آتا، تو مہمان کیسے دیکھیں گے؟ اس کا مطلب یہ کہ جب کوئی چیز مقصد کو پورا کرتی ہے تو مالک کی نظر میں اس کی قیمت ہوتی ہے. جب مقصد کو پورا کرنا چھوڑ دیتی ہے وہ مالک کی نظر میں بے قیمت ہو جایا کرتی ہے. آپ نے گھر کے اندر ایک گائے پالی ہوئی ہے، وہ جانور ہے، آپ انسان ہیں. آپ اس کو چارہ ڈالتے ہیں، اس کو پانی پلاتے ہیں، اس کو کبھی باہر باندھتے ہیں، کبھی کمرے کے اندر باندھتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں. دیکھنے میں وہ جانور ہے اور آپ انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، مگر آپ اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. کیوں؟ دودھ دیتی ہے، مقصد پورا کرتی ہے. اس کے دودھ سے دودھ دہی ہوتی ہے، گھر میں فائدہ ہوتا ہے. فرض کرو کہ وہ گائے بیمار ہو جائے اور دودھ دینا بند کر دے، تو اب آپ اس کو گھر میں نہیں رکھتے. کیا کرتے ہیں؟ کسی کسائی کو بلاتے ہیں اور اس کسائی کے ہاتھ اس گائے کو بیچ دیتے ہیں. جو گائے دودھ نہ دیتی ہو تو کسائی بھی اس کو پالتا نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے گلے پہ چھری چلاتا ہے اور اس کا گوشت بنا کے وہ چفلی کباب والوں کے حوالے کر دیتا ہے. یہ جتنے بڑے جانور ہیں نا، یہ جب دودھ دینا بند کر دیتے ہیں تو یہ سب کے سب پشاور جاتے ہیں اور وہاں جا کے اس کا چفلی کباب بنتا ہے اور ہم خود بھی بڑے مزے سے کھاتے ہیں. وہ جانور جس کی خدمت میں ہم لگے ہوئے تھے، اس کو نہلاتے تھے، اس کو اندر باہر باندھتے تھے، اس کا گوبر صاف کرتے تھے، اب اس جانور کے گلے پہ چھری چل رہی ہے. کیوں؟ پہلے مقصد کو پورا کرتا تھا، اب مقصد کو پورا کرنا بند کر دیا، اس لیے اب اس کی وہ قیمت نہیں رہی جو پہلے تھی. تو یہ دستور ہے، کوئی بھی چیز مقصد کو پورا کرے تو وہ قیمتی ہوتی ہے، جب مقصد کو پورا کرنا چھوڑ دے تو مالک کی نظر میں بے قیمت ہو جاتی ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ جب یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی تو ایک اور بات سمجھ لیں کہ جب کوئی چیز بے قیمت ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ جو مرضی ہوتا پھرے بندے کو پرواہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ بے قیمت چیز جو ہے. آپ دیکھیں ایک جگہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، 2 بندے فوت ہو جاتے ہیں، اخبار میں بڑی خبر لگتی ہے آج فلاں جگہ پر بس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور 2 آدمی فوت ہو گئے. اس لیے کہ آدمی کی قیمت ہوتی ہے، 2 بندوں کا فوت ہونا ایک بڑی خبر بن جاتی ہے. اور اگر کسی جگہ کوئی سپرے کر دے اور 1000 مچھر مر جائے، کبھی اخبار میں خبر آئی کہ فلاں جگہ پر 10,000 مچھر مر گئے، فلاں جگہ پر 50,000 مکھیاں مر گئیں. مکھی مچھر کی خبر ہم نے زندگی میں کبھی نہیں پڑھی،
اس لیے کہ انسان کی نظر میں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے. وہ لاکھوں بھی مر جائیں تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی. تو بے قیمت چیز لاکھوں میں مر گئی پرواہ نہیں, جس کی قیمت تھی 2 مر گئے تو خبر اخبار میں آ گئی. اسی طرح جب تک ہم اپنے مقصد کو پورا کرتے رہیں گے اللہ کی نظر میں ہماری قیمت ہوگی. ہمیں کوئی پریشانی ہوگی, تکلیف ہوگی تو اللہ ہماری مدد کریں گے, اللہ ہماری حفاظت کریں گے, اللہ خیال رکھیں گے. اور جب ہم مقصد کو پورا کرنا چھوڑ دیں گے تو ہم اللہ کی نظر میں بے قیمت ہو جائیں گے. پھر ہمارے ساتھ جو مرضی ہوتا رہے اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. آج آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا کہ مسلمان اپنے مقصد کو بھول کے زندگی گزار رہا ہے. اور مسلمان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہر جگہ کافر مسلمانوں کو مار رہے ہیں, تنگ کر رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں, اور اللہ کی مدد نہیں اتر رہی. اس لیے کہ ہم نے بھی مقصد زندگی کو بھلایا ہوا ہے نا. اگر ہم مقصد زندگی کو پورا کرتے اللہ ہماری مدد کے لیے فرشتوں کو آسمان سے اتار دیتے. صحابہ کرام مقصد زندگی کو پورا کرتے تھے, 313 تھے, اور ان کے مقابلے میں 1000 کافر تھے, اور ان سب کے پاس اسلحہ تھا اور مسلمان خالی ہاتھ تھے. اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا اور اپنی مدد سے اللہ نے ایمان والوں کو کامیاب کروا دیا. فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی فرشتے ہماری مدد کو آ سکتے ہیں اگر ہم اپنے مقصد زندگی کو پورے کرنے والے بن جائیں. اب ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا, آخرت کی تیاری کرنا, یہ مقصد زندگی ہے. اور ہماری ضرورت کیا ہے؟ کھانا پینا, پہننا, شادی بیاہ کرنا, اولاد ہونا, دنیا کی زندگی آرام سہولت سے گزر جانا, یہ ہماری ضرورت ہے. اگر آپ غور کریں, آج ہم نے ضرورت کو مقصد کا درجہ دے دیا ہے اور مقصد کو ہم نے ذہن سے نکال دیا ہے. ہر نوجوان بس یہ چاہتا ہے کہ مجھے ایسی جاب مل جائے جس میں مجھے اچھا گھر بھی مل جائے, گاڑی بھی مل جائے, اور میری اچھی جگہ شادی بھی ہو جائے, اور میری زندگی سہولت کے ساتھ گزرے. اسی کے لیے لگا ہوا ہے, اور اس میں حلال اور حرام کا پھر خیال نہیں رکھتا. حتیٰ کہ اگر ایکسائز کے محکمے میں اگر کسی کو کلرک کی جگہ مل جائے نا تو ماں باپ کو لوگ مبارک دے رہے ہوتے ہیں. بھائی کلرک کی تو بہت چھوٹی سی پوسٹ ہوتی ہے, اس پر کیا مبارکباد دے رہے ہیں, مگر وہ جانتے ہیں کہ یہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا کلرک ہے, یہ اتنا پیسہ بنائے گا کہ دوسری جگہوں کے بڑے بڑے آفیسر بھی نہیں بنا سکتے. ہم نے اپنے قریبی تعلق والوں میں چھوٹے بچے تھے, ایک گھر میں گئے والدین کے ساتھ ان کو مبارکباد دینے کے لیے. کیوں؟ ان کے بچے کی کلرک کی جو ہے وہ نوکری لگ گئی تھی. اور پھر جب بڑے ہوئے تو پھر ہمیں پتا چلا کہ واقعی کلرک بادشاہ کیا کچھ کمال دکھا سکتا ہے. ہمارے شہر میں ایک کلرک تھا ڈی سی او آفس میں, ہم اس وقت 5ویں 6ٹھی جماعت میں پڑھتے تھے. اس کی باتیں گھر میں بڑے بھائی کرتے تھے اور ہم سنتے تھے تو ہمیں یاد ہیں. وہ کلرک ایسا تھا کہ 8 مہینے اس کو اپنی تنخواہ لینی یاد نہیں ہوتی تھی. وہ تنخواہ ہی نہیں وصول کرتا تھا اس لیے کہ ضرورت ہی نہیں تھی. ایک موقع پہ ڈپٹی کمشنر نے اس کو نکال دیا. اس نے ڈپٹی کمشنر کو کہا جناب آپ مجھے نوکری پہ بحال کر دیں, پورے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کی تنخواہ میں دیا کروں گا. بھئی آپ کہاں سے دیں گے؟ کہنے لگا جی وہ میری مرضی, جہاں سے دوں, میں پورے ڈپارٹمنٹ کی تنخواہ میں دوں گا. حکومت تو آج کل غریب ہے, تنخواہ نہیں دے رہی, 1 مہینہ 2 مہینہ لیٹ ہو جاتی ہے. آپ مجھے نوکری پہ بحال کر دیں, پورے محکمے کی تنخواہ میں اپنے آپ پاس سے دیا کروں گا. وہ کرتا کیا تھا, آنے والے لوگ جو زمینوں کا انتقال کرواتے ہیں, یہ کام ہوتے ہیں, تو ان سے پیسے وصول کرتا تھا, اور لوگ اپنی مجبوریوں میں اس کو پیسے دیتے تھے, کام کرواتے تھے. اس کے 2 گھر تھے, 2 بیویاں تھیں, اور اس کے پاس 2 گاڑیاں تھیں, اور اس نے اپنے بچوں کو بہترین اسکول میں داخل کروایا ہوا تھا. تنخواہ اس کی تھی 12,000 روپیہ اس زمانے میں, اور اس کے ایک بچے کی فیس تھی 25,000 روپیہ, اور اس کو اپنی تنخواہ دفتر سے لینا یاد ہی نہیں ہوتا تھا. لاکھوں وہ بٹورتا تھا اور کماتا تھا, اور سب لوگ کہتے تھے جی کہ کیا عجیب اس کی نوکری ہے. حرام کی کمائی کو سب بڑے حسرت سے دیکھتے تھے. گھروں میں ماں باپ اس کی مثالیں دیتے تھے, دیکھو فلاں نوجوان نے کیسے اپنی زندگی بنائی, گھر بنائے, شادی کی, گاڑی ہے, سارا کچھ ہے, اس نے اپنی زندگی کو کیسے بنایا, تم بھی خوب بنانا. تو ضرورت پورے کرنے میں حلال اور حرام کا فرق ختم کر دیتا ہے بندہ, اور ضرورت زندگی انسان کے لیے مقصد زندگی بن جاتی ہے. اور جو مقصد زندگی ہوتا ہے وہ ذہن سے نکل جاتا ہے, بھول جاتا ہے, یاد ہی نہیں ہوتا کہ مقصد زندگی کیا ہے. یہ آج کے دور کا ایک اور بڑا فتنہ ہے. مادیت کے اس دور میں یہی بڑا فتنہ ہے. اسی لیے قومیں نعرہ لگاتی ہیں تو روٹی کپڑا اور مکان کا, کہ ہمیں روٹی کپڑا چاہیے, مکان چاہیے. بھئی آپ کو ایمان بھی چاہیے, وہ یاد ہی نہیں ہوتا, ایمان کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا کہیں, ایمان بھی چاہیے یا نہیں چاہیے, بس روٹی کپڑا مکان. اور اچھا حاکم وہ سمجھا جاتا ہے جو قوم کے لوگوں کو روٹی کپڑا اور مکان پہنچا دے, پرووائڈ کر دے. تو مطلب یہ کہ ضرورتیں مقصد بن جاتی ہیں, اور جو مقصد ہوتا ہے وہ ذہنوں سے نکل جاتا ہے, بھول جاتا ہے انسان مقصد کو. آج ہماری زندگی کا مقصد بنا ہوا ہے اچھی طرح زندگی گزارنا, سہولت کی زندگی گزارنا. بھائی یہ ضرورت ہے, یہ مقصد زندگی نہیں ہے. یہیں پہ ہم غلطی کھا رہے ہیں. صحابہ کرام کی جو تربیت کی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, تو ان کو سمجھایا تھا کہ دنیا کی ضرورتوں میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے, اپنے مقصد کو نہ بھولنا. لہذا صحابہ کرام خشک روٹی کھا کے گزارا کر لیتے تھے, پیوند لگا کے کپڑے پہن لیتے تھے, مگر مقصد کو نہیں بھولتے تھے. ایک ایک چیز میں اپنی آخرت کا خیال رکھتے تھے.
حضرت عمر لانو اپنے دور خلافت میں رات کے وقت چراغ جلا کر کوئی کام کر رہے ہیں. حضرت علی لانو ملنے کے لیے آئے. عمر لانو نے اندر بلا لیا, پوچھا بھائی علی کیسے آنا ہوا, کوئی سرکاری کام ہے یا کوئی ذاتی کام ہے؟ ان کا جی میں تو بس ذاتی طور پہ آپ کو ملنے کے لیے آیا تھا, کوئی سرکاری کام نہیں ہے. حضرت عمر لانو نے چراغ کو پھونک مار کے بجھا دیا. گھر میں اندھیرا ہو گیا. حضرت عمر بھی حیران ہے, اندھیرے میں بیٹھے ہیں, ایک دوسرے کا چہرہ ہی نہیں دیکھ سکتے. تو حضرت علی لانو نے پوچھا بھائی عمر, مہمان کے آنے پہ چراغ جلایا کرتے ہیں, چراغ بجھایا تو نہیں کرتے؟ تو عمر لانو نے جواب دیا, علی بھائی آپ نے ٹھیک کہا کہ مہمان کے آنے پہ چراغ جلاتے ہیں, بجھاتے نہیں ہیں, مگر میں نے اس لیے بجھا دیا کہ مجھے اور آپ کو یہ زیب نہیں دیتا ہم ذاتی گفتگو کرتے رہیں اور بیت المال کے پیسے کا تیل جلتا رہے. اتنا آخرت کا خیال تھا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اسی طرح دھیان دیتا تھا کہ آخرت خراب نہیں ہونی چاہیے. تو چراغ بجھا دیا کہ بیت المال کے پیسے کا تیل فضول نہیں جلنا چاہیے. ہم اگر ذاتی گفتگو کر رہے ہیں تو اس میں بیت المال کے پیسے کا تیل استعمال نہیں کر سکتے. یہ کس لیے تقوی زندگیوں میں تھا کہ وہ آخرت کو مقصد بنا چکے تھے اور دنیا کی ضرورتیں ان کی نظر میں کم اہم ہو گئی تھیں. آج کی ابتلا یہ ہے کہ دنیا کی ضرورتیں اہمیت حاصل کر گئی ہیں. جتنا روٹی کو آج اہمیت حاصل ہے, انسان کی پوری تاریخ میں کبھی روٹی کو اتنی اہمیت حاصل نہیں تھی. اور آج ہم خوب پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ناشکریاں کرتے ہیں. حق تو یہ تھا جس کا کھائیے اس کے گیت گائیے, جس کا کھائیے اس کے گیت گائیے. کھاتے اللہ کا دیا ہوئے ہیں اور شکوے بھی اسی کے کرتے ہیں. آج بتائیں بھوکا رہنے کی بیماریاں زیادہ ہیں یا پیٹ بھر کر کھانے کی بیماریاں زیادہ ہیں؟ یہ جو ہائی کولیسٹرول ہے یہ زیادہ مرغن غذائیں کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے. بلڈ پریشر ہے زیادہ نمکین چیزیں کھانے سے ہوتا ہے. ڈائبٹیز ہے زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے ہوتا ہے. تو آج کل کی بیماریاں کیا ہیں؟ زیادہ کھانے کی وجہ سے بیماریاں ہیں. آج کم کھانے کی بیماریاں نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ آج ہر بندہ اپنی من مرضی کا کھانا کھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اتنی ہم پر آسان کر دی ہیں. اسی لیے بیوی خاوند سے روز پوچھتی ہے آج میں کیا پکاؤں. خاوند دفتر جا رہا ہوتا ہے نا تو بیوی پوچھتی ہے آج میں گھر میں کیا پکاؤں. یعنی چوائس ہے, آپ کہیں تو گوشت بھی پک سکتا ہے, آپ کہیں تو پلاؤ بھی پک سکتا ہے, آپ کہیں تو سبزی بھی پک سکتی ہے, جو آپ چاہیں گے میں وہ پکاؤں گی. تو ہم تو اپنی چوائس کا کھانا کھانے والے لوگ ہیں. اور کئی لوگ تو ایسے ہیں ان کے دسترخوان پر 3-3 4 قسم کے کھانے ہوتے ہیں. اب ایک سالن اور روٹی بندے کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے, ضرورت پوری ہو جاتی ہے, لیکن کئی سالن ہو تاکہ من پسند کا کھانا انسان کھائے. تو ہم ضرورت پوری نہیں کر رہے, ہم تو اپنی خواہشات پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں. آج دعوت دیتے ہیں 7 کورس میل کی عادت پڑ گئی ہے. 7 کورس میل کیا ہوتا ہے؟ پہلے سوپ لایا جاتا ہے, پھر ان کے بعد ان کے لیے کوئی اور ایپیٹائزر لایا جاتا ہے, پھر اخیر پہ کھانا لاتے ہیں, پھر کھانے کے بعد پھر چائے ہوتی ہے. ٹوٹل ملا کے یہ 7 چیزیں بن جاتی ہیں. تو 7 کورس میل کے کھانے آج ہم کھاتے ہیں اور اس کو ہم نے اپنی ضرورت سمجھ لیا ہے. بھائی ضرورت تو پیٹ بھرنا تھا, پیٹ تو خشک روٹی سے بھی بھر جاتا ہے. دیکھنا یہ تھا حلال ہے یا حرام ہے, وہ تو ذہن سے نکل گیا. حرام حلال ذہن میں نہیں ہوتا, بس ہم نے اچھا کھانا کھانا ہے, پیسہ ہمیں جہاں سے مل جائے. یہی وبال ہے اور یہی آج کے دور کا فتنہ ہے کہ انسان ضرورت کو مقصد بنا چکا اور اپنے مقصد کو اس نے بھلا دیا ہے. اور ہمیں ہر وقت ذہن میں یہ بات رہتی ہے بس ہم خوش رہیں, پریشانی کوئی نہیں ہونی چاہیے. بھئی دنیا کی زندگی میں تو پریشانی ہوگی. ایک بندہ اگر دریا میں چھلانگ لگائے گا تو اس کا جسم گیلا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بتائیں بھائی. کوئی کہہ سکتا ہے جی کہ میں نے دریا میں چھلانگ لگائی, دیکھو جی میرا جسم گیلا ہو گیا. بھئی پانی میں چھلانگ لگائیں گے تو جسم گیلا ہوگا. یہ دنیا پریشانیوں کا گھر ہے. ہم جب دنیا میں ہوں گے تو پریشانیاں ہمیں آئیں گی, دائیں سے بائیں سے, آگے سے پیچھے سے. تو پریشانیوں کا آنا کوئی بڑی پریشانی کی بات نہیں ہے, یہ معمول کی بات ہے. ہاں ان پریشانیوں میں لگ کے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے, ہمیں اللہ کے در سے دور نہیں ہونا چاہیے. ایک آدمی اگر پریشان ہے اس کا بھی دن گزر جاتا ہے, جو بندہ خوش ہے دن اس کا بھی گزر جاتا ہے. جس نے پیٹ بھر کے پراٹھے کھا کے اپنا پیٹ بھر لیا اس کا بھی وقت گزر گیا, جس نے روزہ رکھ کے وقت گزارا دن اس کا بھی گزر گیا. تو خوشی اور غمی میں دن گزر جاتا ہے نا, پیٹ بھر کے اور پیٹ خالی دن گزر جاتے ہیں نا. لیکن دیکھنا یہ تھا کس نے شریعت کے مطابق دن گزارا اور کس نے گناہوں میں دن گزارا, اس طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا. ایک ہی کام سب کو کرنا ہے, ایک ہی کام سب کو کرنا ہے, یعنی جینا ہے اور مرنا ہے. ایک ہی کام سب کو کرنا ہے یعنی جینا ہے اور مرنا ہے. رہ گئی بات رنج و راحت کی, یہ فقط وقت کا گزرنا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا رنج ہے یا راحت ہے, یہ صرف وقت کے گزرنے والی بات ہے, وقت گزر رہا ہوتا ہے. تو ہم رنج میں ہوں یا راحت میں ہوں, نظر میں یہ رہے ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, یہ مقصد ہے ہمارا. اور اگر مقصد کو بھول بیٹھے تو بس ہماری زندگی کی ضرورتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. مقصد کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے. اس لیے سورہ کہف کے واقعے میں یہ بتایا گیا کہ دنیا کی زندگی تو بارش کے پانی کی مانند ہے, یہ ایک دن ختم ہو جائے گی اور تمہیں اللہ کے سامنے قیامت میں اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا.
لہذا تم اپنی آخرت کی تیاری کو زندگی کا مقصد بناؤ. یہ سبق ہمیں بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے, ذہن میں اچھی طرح یاد کرنے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام کی نظر میں دنیا کی زندگی بس ضرورتیں تھیں, وہ ضرورت کو ضرورت کے درجے میں پورا کر لیتے تھے. کئی ایسے بھی صحابی تھے کہ جو خشک روٹی سے بس گزارا کر لیتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہر وقت نبی علیہ السلام کے پاس حدیث کا علم حاصل کرنے میں لگا رہتا تھا, اور چونکہ کوئی مزدوری نہیں کرتا تھا, کمانے کے لیے بازار نہیں جاتا تھا, تو میرے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا, اور میں اتنا بھوکا ہوتا تھا کہ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا, تو میں بھوک کی وجہ سے زمین پہ لیٹ جاتا تھا, اور کئی مرتبہ مجھے دورہ پڑ جاتا تھا. لوگ سمجھتے تھے یہ مرغی کا دورہ ہے, حتیٰ کہ وہ تو بھوک کی وجہ سے دورہ پڑا ہوتا تھا. آپ بتائیں انہوں نے کتنی بھوک برداشت کی ہوگی. خود اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں کئی مرتبہ ان کو بھوک برداشت کرنی پڑتی تھی. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تم گھر سے کیوں باہر نکلے ہو؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بھوک لگی ہوئی ہے. عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی. عمر کیا کر رہے ہو بھائی؟ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے, کھانے کو گھر میں کچھ نہیں تھا, میں باہر نکل پڑا تھا. تینوں حضرات کو اتنی بھوک لگی ہوئی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک غلام تھے, ایک صحابی تھے جو شہر سے تھوڑا باہر کی طرف تھے, ان کا کھجوروں کا باغ تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو فلاں کے پاس چلتے ہیں. یہ تینوں حضرات ان کے پاس گئے. جب وہاں پہنچے تو ان کی بیوی نے بتایا کہ وہ تو شہر گئے ہوئے ہیں کسی کام کے لیے, اور ابھی ان کے آنے کا وقت ہو گیا, آپ تینوں حضرات تشریف رکھیں, میرا خاوند ابھی آتے ہوں گے, میں اتنی دیر میں کچھ بنا لیتی ہوں. ابھی وہاں تینوں حضرات بیٹھے تھے کہ وہ صاحب خانہ آ گئے. دیکھ کر خوش ہو گئے, آج میرے گھر میں کیسے عزتوں والے مہمان تشریف لائے. وہ کہنے لگے اے اللہ کے حبیب آپ تشریف لائیے, میں ابھی درخت سے کھجوریں توڑ کے لاتا ہوں کہ آپ کھا سکیں. ان کا باغ تھا, وہ کچھ کھجوریں پکی توڑ کے لائے اور کچھ کھجوریں کچی توڑ کے لائے اور لا کے خوشے رکھ دیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کھایا, اور جو بھوک تھی وہ کچھ کم ہو گئی. اتنے میں اس صحابی نے ایک بکرے کو ذبح کیا تاکہ مہمانوں کے لیے گوشت بھونا جائے, تیار کیا جائے. ان کی بیوی نے سالن بنا دیا, اور وہ صحابی بھنا ہوا گوشت نبی علیہ السلام کے سامنے لے کے آئے, اس نے لا کے رکھ دیا. جب نبی علیہ السلام کھانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا کہ میں گوشت تو کھا رہا ہوں, مجھے نہیں پتا میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس کو کچھ کھانے کو ملا ہے یا نہیں ملا, تو آپ ایسا کریں کچھ گوشت ان کے پاس میری طرف سے ہدیہ تحفے کے لیے لے کے جائیں. تو نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو کچھ بھنا ہوا گوشت ہدیہ کے طور پہ بھیجا تھا. اتنا بھی کھانے کو گھروں میں نہیں ہوتا تھا, بھوکے ہوتے تھے کئی وقت کے, اور کئی مرتبہ نبی علیہ السلام بھوکا ہوتے تھے, اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا وہ نبی علیہ السلام کو آ کے ہدیہ تحفہ پیش کرتی تھی. حدیث پاک میں ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے ایک دن 4 روٹیاں بنائیں, ایک روٹی اپنے لیے, ایک روٹی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے, ایک روٹی حضرت حسن کے لیے, اور ایک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے. جب 4 روٹیاں بنائیں تو تینوں مردوں نے 3 روٹیاں کھا لیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جب روٹی کھانے لگی, ان کے ذہن میں خیال آیا پتہ نہیں ابا حضور نے کچھ کھایا یا نہیں کھایا. انہوں نے آدھی روٹی کھائی اور باقی آدھی روٹی اپنی چادر کے ایک کونے کے اندر باندھ لی, اور اس آدھی روٹی کو لے کے وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. جب وہ گھر میں ملنے کے لیے آئیں, نبی علیہ السلام ان کا اٹھ کے استقبال فرماتے تھے. نبی علیہ السلام نے استقبال کیا, ان کو بٹھایا, پوچھا بیٹی کیسے آنا ہوا؟ ابا حضور میں آپ کے لیے یہ آدھی روٹی ہدیہ لے کے آئی ہوں, آدھی میں نے کھائی ہے اور اپنے حصے کی باقی آدھی میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں. نبی علیہ السلام نے اس آدھی روٹی کو لے لیا اور اس کا لقمہ منہ میں ڈالا اور فرمایا فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, آج تیسرا دن ہوا میں نے کچھ نہیں کھایا, 3 دن سے کوئی لقمہ میرے منہ میں نہیں گیا, میں 3 دن کے بعد آج کھا رہا ہوں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد کھانا کھا رہے ہیں, اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی وہ بھی بھوکی ہیں, اور نبی علیہ السلام ان کو اس طرح سے ہدیہ بھیج رہے ہیں. تو بھوک میں گزارا کر لیتے تھے, کھانا نہیں ہوتا تھا گزارا کرتے تھے, مگر مقصد زندگی سب کو یاد تھا, سب اپنے مقصد کو پورا کر رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خشک گوشت کھا کے وقت گزارا کرتے تھے. تو روٹی کو اتنی اہمیت کبھی حاصل نہیں تھی تاریخ انسانیت میں جتنی اہمیت آج حاصل ہو گئی ہے. اور یہ کفار کی چال ہے کہ لوگوں کی نظر میں روٹی کو اتنا اہم بنا دو, یہ مقصد کو بھول کے بس کھانے پینے کے اندر لگ جائیں. اور ہم لگے ہوئے ہیں اور ضرورت کے مطابق نہیں کھاتے, عادتاً زیادہ کھاتے ہیں. انسان کی ضرورت بہت تھوڑی ہوتی ہے. ڈاکٹروں نے لکھا ہے کوئی بندہ 1 کھجور اگر کھا لے تو 1 کھجور کے اندر اتنی نیوٹریشن ہوتی ہے کہ بھوک کی وجہ سے اس بندے کو 3 دن تک موت نہیں آ سکتی. اگر 1 کھجور کی وجہ سے 3 دن تک موت نہیں آ سکتی تو ہم تو پھر روزانہ بہت کھاتے ہیں اور عادتاً کھاتے ہیں. ہم اپنا کھانا آدھا بھی کر دیں تو کوئی حرج نہیں, ہمارا گزارا پھر بھی ہوگا, بلکہ ہماری صحت بہتر ہو جائے گی, وزن گھٹ جائے گا اور ہم اچھی طرح کام کرنے کے قابل ہو جائیں گے. مگر ایک عادت بن گئی ہے پیٹ بھر کے کھانا, اور کھانے کا طریقہ کیا ہے, اتنا کھاتے ہیں کہ پھر دسترخوان سے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک شاعر نے شعر کہا, گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے, کہ میں نے اتنا کھایا پیا اب میرے ہاتھ بھی نہیں ہل سکتے لیکن کھانا پڑا ہوا ہے.
تو بیوی دسترخوان سمیٹنے لگی تو کہنے لگا گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے، ابھی یہ پلاؤ کی پلیٹ پڑی رہے، میں دیکھتا تو رہوں نا اس کو، تو ہم کھاتے بھی ایسے ہیں۔ ایک خطیب صاحب نے بیان کیا